اب ریسنٹ ہی سال 2025 کے مہینے دسمبر کی بات ہے کہ دو جوان عورتیں اسکوٹر چلا رہی تھی لیٹ ایوننگ پہ اپنی جاب سے واپس آتے ہوئے اسلام آباد کے ون آف دا بزیسٹ روڈز پہ سری نگر ہائی وے پہ. ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام سرمین تھا 25 سال کی تھی اور دوسری لڑکی جس کا نام تابندہ تھا وہ 27 سال کی تھی. ابھی وہ اسکوٹر چلا ہی رہی ہوتی ہیں کہ سامنے سے ایک بہت زیادہ بڑی وائٹ SUV آتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اوور سپیڈنگ کر رہی تھی. ان دو لڑکیوں کو کچل کے چلی جاتی. تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک جوان لڑکا تھا جو کہ ہائی کورٹ کی جج کا بیٹا تھا جس کا نام تھا ابو ریکی. دو جوان عورتیں جن کی اسی موقع پر ڈیتھ ہو گئی سیویئر انجریز کی وجہ سے. اینڈ وہ لڑکا ابو ریکی محمد آصف کا بیٹا تھا جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. بتایا گیا کہ وہ لڑکا تو صرف انڈر ایج تھا اینڈ اس کے پاس تو ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، لیکن گواہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ SUV اوور سپیڈنگ کر رہی تھی اور رکی نہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بات پورے انٹرنیٹ پہ پھیل گئی اینڈ پولیس کو اس لڑکے کو اریسٹ کرنا پڑا پبلک پریشر کے بعد. اس کیس کو رجسٹر کیا گیا ریکلیس ڈرائیونگ پہ، انسان کا قتل اور ہٹ اینڈ رن کیس پہ. اس لڑکے کو 2 دن کی فزیکل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ ہمیں یہ پتا چلا کہ دونوں وکٹمز کی فیملیز کورٹ میں اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ وہ اس لڑکے کو معاف کرتے ہیں پاکستانی لاز کے انڈر اور وہ صلح کرنا چاہ رہی ہیں. اینڈ اسی طرح لڑکی کو بیل دے دی گئی، اس کو ریلیز کر دیا گیا، کوئی لانگ ٹرم جیل پنشمنٹ نہیں ہوئی. اینڈ پبلک آؤٹریج نے کہا کہ اگر یہ کسی غریب بندے کا آدمی ہوتا تو ابھی بھی وہ جیل میں سڑ رہا ہوتا اور سالوں سڑتا رہتا. اب اسٹیٹس، فیملی انفلوئنس اور اتنی جلدی صلح کروانے کی ایبلٹی، ان سب کا کمبینیشن ایک ڈیتھ کیس کی طرف لے گیا جو کہ کچھ دنوں میں ہی کلوز ہو گیا. اور اب جو کیس میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بھی پچھلے سال کی ہی بات ہے، اگست 19 2024 کی، کہ کراچی کے ایک روڈ کارساز روڈ پہ ایک عورت جس کا نام نتاشا دانش اقبال تھا، جسے میڈیا پہ ایک ویل نون بزنس مین کی بیوی بتایا جاتا ہے، ایک بہت ہی زیادہ لگژری SUV ٹویوٹا لینڈ کروزر چلا رہی تھی کہ اچانک سے نتاشا کا ڈرائیونگ کے دوران کنٹرول لوسٹ ہو جاتا ہے. اینڈ وہ ملٹیپل وہیکلز جس میں موٹر سائیکلز بھی تھیں پاکستان میری ٹائم میوزیم ایریا کے پاس ان کو ٹھوکر مار دیتی، جس کی وجہ سے عمران عارف جو کہ 60 سالہ آدمی تھا اور اس کی بیٹی آمنہ عارف جو کہ 26 سالی لڑکی تھی، دونوں موٹر سائیکل پہ تھے. جب SUV نے انہیں ٹھوکر ماری ان دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے علاوہ 3 سے 4 اور موٹر سائیکلسٹ بھی تھے جو کہ عام طور پر اپنی بائک چلا رہے تھے، ان کو بھی کافی انجریز کا شکار ہونا پڑا تھا اور انہیں اسی وقت ہاسپٹل لے گئے اور کہا گیا کہ وہ تو ایک ٹریٹمنٹ کے انڈر ہے اور وہ اس کریش کے دوران اپنی دماغ کی اصلی حالت میں موجود نہیں. اس کی لائر نے بتایا کہ اس کو تو وہ یہ ایکسیڈنٹ یاد بھی نہیں ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سالوں سے مینٹلی انویل ہے اینڈ اس کو آغا خان ہاسپٹل میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن آبویسلی پبلک میں سوال اٹھا کہ اگر وہ مینٹلی ایل تھی تو اس کو ڈرائیونگ کی اجازت کیوں دی گئی تھی. بعد میں جب پولیس اور میڈیکل کی رپورٹس آئیں تو اس میں یہ نظر آیا کہ نتاشا کی ٹیسٹ میں پازیٹیو یوز آف میتھامفیٹامین تھا. اب یہ ایسا ڈرگ ہے جس کی میڈیکل فارم تو ہے لیکن اس کو بہت ہی زیادہ ریئر یوز کیا جاتا ہے، موسٹلی سویر ADHD کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا تو نارکولیپسی کو ٹریٹ کرنے کے لیے جب ادر ٹریٹمنٹس فیل ہو جائے. اور اس کے باہر اس کا استعمال ٹوٹلی انلیگل اور ڈینجرس ہے باقی کے ڈرگس کی طرح. آہستہ آہستہ پورے انٹرنیٹ پہ ویڈیو سرکولیٹ کرنے لگ گئی جس میں نتاشا ڈس اورینٹڈ اپیئر ہو رہی تھی کہ اس کی دماغی حالت بالکل صحیح نہیں ہے اور وہ بالکل پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی. تھوڑے ٹائم بعد ہمیں پتہ چلا کہ وکٹم کی فیملی نے آفیشلی انہیں اللہ کے نام پہ معاف کر دیا ہے اور صلح کر دی گئی ہے. اس صلح کے بعد کورٹ نے اس کو بیل دے دی تھی. اینڈ ناظرین، جو کہ وہ مرڈر کیس کے بارے میں جو کہ سال 2021 میں ہوا آپ ضرور جانتے ہوں گے بیکاز یہ بہت ہی زیادہ پاپولر کیس رہا ہے انٹرنیٹ پہ. اور اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ایک غریب آدمی نے امیروں کی انلیگل ہنٹنگ کو ریکارڈ کیا تو اس کی قیمت اسے اپنی جان کے بدلے چکانی پڑی. بات ہے سال 2021 کی. کراچی کے شہر میں ملیر ایریا کے اندر جام ہاؤس کے آس پاس ایک گاؤں ہے جس میں ہوا یہ کہ 27 سالہ ناظم جو کہ ایک لوکل ولیجر تھا، اس نے دیکھا کہ جاگیردار کے 2 بیٹے انلیگل ہنٹنگ کر رہے ہیں ہوبارہ بسٹرڈ کی، جو کہ پاکستان میں ایک پروٹیکٹڈ اسپیشی ہے. اب اس نے کیا کیا، ان کی ویڈیو بنائی اور آن لائن پوسٹ کر دی. کچھ دنوں بعد اس کو ٹارچر کر کے انتہائی بروٹل طریقے سے
फार्म हाउस में, जो कि पॉलिटिशियंस का था, मर्डर कर दिया गया। नाज़िम जोखियो किसी का बाप था, किसी का शौहर था और एक गरीब विलेजर था। उसकी बॉडी जब मिली तो उसके ऊपर सवेयर साइंस थे टॉर्चर की। अब जाम अवैस बिजर खान जोखियो, जो कि MPA था, और जाम अब्दुल करीम MNA था उस टाइम पे, इन दोनों को इस मर्डर केस का इल्ज़ाम दिया गया। वो एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फ्यूडल फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। अब ऑफ कोर्स पब्लिक प्रेशर के अंडर आकर पुलिस को इन दोनों को अरेस्ट करना पड़ा। इस केस ने पूरी आवाम की अटेंशन ग्रैब कर ली। लेकिन हुआ क्या? कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि विक्टिम की फैमिली इंटरनेट पे बता रही है कि वो इंटेंस प्रेशर के अंदर है, उनको थ्रेटन किया जा रहा है और वो सेफ नहीं है। एंड इवेंचुअली कुछ टाइम बाद उन्होंने उस फैमिली को माफ़ कर दिया। उन दोनों आदमियों को छोड़ दिया गया, कोई लाइफ सेंटेंस नहीं हुई, कोई लॉन्ग टर्म जेल में नहीं गया। और एक और केस सामने आया जिसमें पावर को ऊपर रखा गया और इंसाफ को नीचे, और हमें नज़र आया कि जस्टिस सिस्टम टॉर्चर और मर्डर के केसेस में भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लेकिन ये मसला पहले जो छोटा था आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है जहाँ गरीब को किसी तरीके से इंसाफ नहीं मिल सकता। यहाँ पावर इम्बैलेंस हर अदालत में भारी है। हर अमीर आदमी के पॉलिटिकल, जुडिशल, सोशल कनेक्शंस होते हैं जिससे वो पुलिस की बिहेवियर को, कोर्ट्स के फैसलों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ का लूप होल पता नहीं कितने ही सालों से चलता आ रहा है। हर अगले केस में नज़र आता है कि गरीब फैमिली अमीर फैमिली को माफ़ कर रही होती है, शायद किसी प्रेशर के अंडर या फिर किसी फाइनेंशियल नीड के अंदर। पाकिस्तान में लॉयर्स बिके हुए हैं मोस्टली। कुछ लॉयर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं या तो कोई लॉयर्स है ही नहीं। वेल्दी हायर करते हैं एलीट लॉयर्स को, जबकि पुअर विक्टिम्स के पास कोई पैसे नहीं होते लॉयर्स हायर करने के लिए। इवन कि हर एरिया की पुलिस अंडर प्रेशर काम कर रही है। फैमिलीज जिनका पुअर बैकग्राउंड होता है उन्हें आसानी से धमका दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। और मीडिया जो कि उस वक्त तो बहुत शोर मचाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ भी बंद हो जाती है। और जहाँ पे फैमिलीज नहीं मानती सुलह के लिए, वहाँ केसेस को ईयर्स तक ड्रैग किया जाता है। और गरीब फैमिलीज इतनी कोर्ट विजिट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, इतनी रिश्वतें, इतना पेपर वर्क के आखिरकार उनको हार माननी पड़ती। जो 3 केसेस मैंने मेंशन किए हैं ये कुछ वाहिद केसेस नहीं है, ये एक पैटर्न शो कर रहे हैं जहाँ एक सिस्टम जस्टिस का बेंड हो जाता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों को तोड़ देता है। 2 औरतें स्कूटर पे, 2 बाप बेटी अपनी बाइक पे और एक विलेजर एक फ़ोन कैमरा के साथ सब चले गए। उनकी फैमिलीज़ को चुप करा दिया गया। उनके कातिल आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। सवाल बनता ये नहीं है कि उनको मारा किसने, सवाल ये बनता है कि सिस्टम अभी भी पावरफुल लोगों को क्यों बचा रहा है जब इतने मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं। जब पावर ये डिसाइड करेगा कि कौन पनिश होगा और किसको बचाया जाएगा, और जब लॉ अमीर और गरीब की बराबरी भूल जाएगा, तो आज कुछ और लोग मरे हैं, कल ये हम में से कोई हो सकता। जब तक पाकिस्तान का सिस्टम वेल्थ, स्टेटस और सरनेम्स पे बेस्ड फैसले नहीं सुनाना रोक देता, तब तक क्वेश्चन यही रहेगा मेरा कि लॉ को इज्जतें बचानी है या फिर जाने।